ड्राइवर, गाड़ी दूसरे रास्ते पर मोड़ लें, यहाँ से रैली निकलने वाली है। गाड़ी में हूँ पर खबरों से दूर नहीं, क्योंकि जानते रहना लाजमी है। तो अभी अपना फोन उठाइए और समा SMS न्यूज अलर्ट्स हासिल करने के लिए SA टाइप कीजिए और भेज दीजिए 8125 पर। समा SMS न्यूज अलर्ट्स, जानते रहना लाजमी है। ट्रैकर की इजाद के बाद न सिर्फ कार चोरी और छीने जाने वाले वाक़यात में वाज़ेह कमी आई थी, बल्कि ऐसी गाड़ियों की बरामदगी में भी इजाफा हुआ था। मगर मुजरिम एक कदम आगे निकल गए और ट्रैकर को फेल कर दिया। इस ट्रैकिंग सिस्टम को किस तरीके से इस मुनज़्ज़म माफिया ने फेल किया और ट्रैकर कंपनियों ने इसका क्या तोड़ निकाला, आइए जानते हैं। ट्रैकिंग सिस्टम की नाकामी की वजह ख्वाह कुछ हो, मगर बज़ाहिर कार लिफ्टर माफिया टेक्नोलॉजी की दौड़ में कानून से एक कदम आगे दिखाई देते हैं। ये नया फेनोमेना है, ये कोई बहुत पुराना टेक्निक नहीं है जैमर्स यूज़ करने की। ये रीसेंट एक तरह से डेवलपमेंट है जो क्रिमिनल ने अपने तरीक़ेकार को इम्प्रूव किया है, क्राइम करने के तरीक़ेकार को। और जैसे ही ये मार्केट से रिपोर्ट्स आना शुरू हुई हैं तो डेफिनेटली पुलिस अब इसके ऊपर काम करेगी और हम भी इसके ऊपर डेटा जमा कर रहे हैं क्या कौन सी मार्केट्स हैं जहां ये जैमर्स अवेलेबल हैं। ट्रैकर कंपनियों ने जैमर का तोड़ यानी एंटी जैमर डिवाइस का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, जो जैमर को कुछ मिनटों के बाद चंद सेकंडों के लिए नाकारा बना देता है और इस मुख्तसर अरसे में ट्रैकर कंपनी गाड़ी को बंद कर देती है। अभी जो हमारे नए इनोवेशंस है उसमें ये है कि सिग्नल्स हमें ब्रेक करके आती रहती हैं सिग्नल्स, तो हम जो चोर्स हैं, कार स्नैचर्स हैं, उनके घर पे भी पहुंच जाते हैं, सिग्नल्स भी वहीं से आ जाते हैं। तो अब वो जो जैमिंग का जो इनका सक्सेस था वो तो अब चल ही नहीं सकता। पुरानी गाड़ियों के लिए एसेसरीज आ गया, वो लग रहे हैं सबकी गाड़ियों में। ट्रैकर लगी गाड़ी को इस अंदाज से बंद करने की सूरत में कार लिफ्टरों को फरार का बासानी मौका मिल जाता है और इनकी गिरफ्तारी के इम्कानात बहुत मादूम हो जाते हैं। CPLC की कारकर्दगी पर बात करने से पहले इस सेल की जानिब से शहरियों को मुहैया की जाने वाली इस सहूलत के बारे में जानते हैं। 0322 फिर ACLC KHI ACLC KHI ये नंबर आप डायल करें, उसमें SMS में जाएं और राइट न्यू में जाके अपना उस पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है। जैसे गाड़ी का नंबर है ABC 123, तो बिना किसी स्पेस दिए हुए वो नंबर डालें, इस पर सेंड करें, तो विद इन 30-40 सेकंड्स आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कि ये गाड़ी वांटेड है या क्लियर है। ट्रैकर की नाकामी, नई गाड़ियों की री रजिस्ट्रेशन और पुरानी गाड़ियों की पुर्जे में तकसीम होकर फरोख्त, ये सब आपने जाना। अब जानते हैं कि इस अरसे में पुलिस की कारकर्दगी क्या रही। कार लिफ्टिंग की रोकथाम के लिए एक खुसूसी सेल कायम किया गया, जिसे एंटी कार लिफ्टिंग सेल का नाम दिया गया। शहर में कार लिफ्टिंग की अहमियत के पेश नज़र इस सेल के लिए 837 पुलिस अफसरान और एहलकारों की नफरी मुकर्रर की गई थी। गुजरते वक्त के साथ कार लिफ्टिंग में तो कमी नहीं आई, मगर ACLC के एहलकारों की तादाद और सहूलियात में कमी आ गई। ACLC जब स्टैब्लिश हुई थी तो इसकी स्ट्रेंथ 850 के करीब अप्रॉक्सीमेटली थी। इस वक्त हम जो काम कर रहे हैं वर्किंग स्ट्रेंथ हमारे पास है 340 के करीब है, विच इज़ लेस दैन इवन 50% जो कि शुरू में हमें मिली थी। तो आप सोच सकते हैं कि इन 350 पर्सनल अगर हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं तो वो प्रिवेंशन का काम जो है वो नहीं कर सकते। प्रिवेंशन का काम डेफिनेटली ऑपरेशन साइड को करना पड़ेगा और पुलिस स्टेशंस को करना पड़ेगा और इन सारे रूट्स को हम मैन नहीं कर सकते। कम होने वाली नफरी की ज़्यादा तादाद अहम और हसास मकामात पर तैनात है। नफरी की इस कमी के बावजूद ACLC ने गुज़िश्ता बरस 7,247 में से 1,098 केसेस को हल किया और 14 बड़े कार स्नैचिंग ग्रुप के 1,132 कार लिफ्टरों को गिरफ्तार किया। मगर सज़ा कितने मुल्ज़मान को हुई, ये सवाल हर जहन में मौजूद होगा। कोई 10 साल का अगर डेटा एनालाइज करें तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4% कन्विक्शन रेट है और वो सज़ा भी काफ़ी नॉमिनल है। बहुत सारे केसेस में 5 से 10 हज़ार रुपये उसको फ़ाइन हो रहा है
اور بہت سارے کیسز کے اندر جو ہے 1 مہینے کی سزا ہے، بہت میں 2 مہینے 3 مہینے کی سزا ہے۔ پاکستان کے قانون میں کار چوری پر دفعہ 381 عائد ہوتی ہے، جس کی سزا 6 ماہ تک ہے، اور اگر گاڑی اسلحے کے زور پر چھینی جائے تو دفعہ 392 یا 395 لگائی جاتی ہے، جس میں زیادہ سے زیادہ سزا 7 سال تک ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہے پیپر جسٹس، کہ جو کچھ کاغذات میں آ گیا تو ٹھیک ہے، اگر نہیں آیا تو وہ لیکونا رہ جاتا ہے، اس کا وکیل فائدہ، جو ڈیفینس کونسل ہے وہ فائدہ اٹھاتا ہے۔ سزا کا یہ تناسب نہ ہونے کے برابر ہے۔ کسی اور جرم کی نسبت کار لفٹنگ میں ملوث ملزمان کو سزا کیوں نہیں ہو پاتی؟ کیا یہ مافیا اتنی ہی مضبوط اور منظم ہے، یا ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ملزم کو تحفظ فراہم کرتا ہے؟ جب ایک کورٹ کا ایبسکانڈر ہے، ہیبیچول ایبسکانڈر ہے، اور وہ اس کو بیل آپ دے دیتے ہیں، تو آپ کنڈون کر رہے ہیں اس کرائم۔ سزا کا مسئلہ یہ ہے کہ اور لوگ جرائم کرنے سے خوفزدہ ہو جائیں اور لوگ رکیں۔ تو یہ دونوں کا ایفرٹ ہے، صرف پولیس کا پکڑنا نہیں ہے۔ عدلیہ اور پولیس کے ساتھ کار لفٹر مافیا کا یہ کھیل برسا برس سے جاری ہے، اور بعض اوقات تو مخصوص پولیس افسران اور وکیل بھی اس کھیل کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ 2 ادارے، پولیس اور وکلا، اس بات کا ذہن میں جو ہے نا یہ سوچ لیں کہ اس معاشرے میں جرم نہیں ہونے دینا، تو میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جرم ختم ہو جائے گا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ پولیس اپنے تھانے کی ساکھ کے نام پر گاڑی اسلحے کے زور پر چھینے جانے کی واردات کو بھی سرکاری کاغذات میں چوری کی واردات بنا دیتی ہے، اور یوں قانونی لحاظ سے جرم کی سنگینی اور ملنے والی سزا انتہائی کم ہو جاتی ہے۔ آئیو بعض دفعہ تو جو ہے برائب لے کے، پیسے لے کے چالان کمزور کر دیتا ہے، بعض دفعہ اوپر جو افسران بالا کی سورس آ جاتی ہے، یا کچھ ہو جاتا ہے کہ جی حلقات رکھنا ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، تیسرا طریقہ وہی ہوتا ہے کہ ظاہر کام کا برڈن اتنا ہے اور اتنی ڈیلے ہو جاتی ہے کیسز میں کہ ان کو ایویڈنس کلیکٹ کرنے میں اور لانے میں سب چیزیں جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے۔ ہماری تفتیش کے مطابق تفتیشی افسر کے ہاتھ میں ملزم کی ضمانت بھی ہوتی ہے اور بریت بھی۔ جی ہاں، گرفتاری کے بعد ہونے والی کاغذی کارروائی میں اصل رشوت چلتی ہے، اور رہی صحیح کسر پیشی پر پوری ہو جاتی ہے۔ ابھی دیکھو اس نے 50 دیا اور ڈیلا ہے، میں نے نہیں دیے، یہ سب نے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 100% اس کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آیا اس میں کرمنل کے ساتھ کوئی ان کا کانٹیکٹ ہے ہمارے پولیس آفیسرز کا، کچھ پرسنٹیج ڈیفینیٹلی ہوگی، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے، لیکن میجورٹی آف دی کیسز میں لیک آف ایکسپیرینس، لیک آف نالج اور رولز اینڈ ریگولیشن کو پراپر فالو نہ کرنا، اور اس کے علاوہ انویسٹیگیشن کا پراپر ایکسپیرینس نہ ہونا، یہ فیکٹرز جو ہیں یہ زیادہ امپورٹنٹ ہیں، جس کی وجہ سے آئی تھنک کہ کیس فائل جو ہے یا کیس کرمنل کے اگینسٹ بہت سالڈ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو پاتا۔ بعض حلقے ملزمان کو ملنے والی ضمانتوں کا ذمہ دار مدعی یعنی اس شخص کو قرار دیتے ہیں جس کی گاڑی گئی ہو، مگر حقیقت یہ ہے کہ ایک ایسا شہری جس کے مراسم نہ کار لفٹر مافیا میں ہو اور نہ پولیس میں، وہ اس کرمنل جسٹس سسٹم میں سب سے زیادہ متاثر ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ کسی حد تک صحیح ہے یہ بات کہ باقاعدہ مجرموں نے کچھ پینل رکھے ہوئے ہیں وکلا کے، جن کو باقاعدہ پیمنٹ کرتے ہیں ماہانہ بنیادوں پہ کہ جب بھی ہم پھنس جائیں گے تو ہمیں اس طرح سے آپ جو ہے لیگل وہ پرووائڈ کریں گے۔ اس کا پروسیس اتنا خراب ہے، بیل جو آپ نے وارنٹ آتا ہے جو وٹنس کو، وہ آتا ہے کورٹ میں پیش ہونے کے لیے 8 بجے صبح، 8 بجے سے بیٹھا ہوتا ہے وہ 2 بجے تک، پھر نئی ڈیٹ پڑ جاتی، کبھی کرمنل نہیں آتا، تو مہینوں چلتا ہے یہ۔ وہ اتنا عاجز آ جاتا ہے کہ وہ پہچاننا تو چھوڑو، وہ تو کہتا ہے جسٹ forget it، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیا اقدام کیا جائے کہ کار لفٹنگ مافیا ملک سے ختم کی جائے؟ انڈسٹری کی شکل اختیار کرتے اس جرم پر قابو پانے کے لیے کیا قانون میں ترمیم کی ضرورت ہے، یا اس پر مناسب انداز سے عمل درآمد نہیں ہو رہا؟ یہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ پروسیکیوشن کو مضبوط بنائیں، وٹنس کو جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں، وٹنس پروٹیکشن پروگرام کی بھی ہم نے بات کی تھی۔ پولیس کی کارکردگی کا ثبوت یہ گراؤنڈ ہے جسے گاڑیوں کا جنگل کہا جا سکتا ہے۔ یہاں 5000 سے زائد موٹر سائیکلیں اور 1200 سے زائد لاوارث گاڑیاں موجود ہیں۔ ایک گاڑی جس کے انجن اور چیسس نمبر میں ترمیم ہو جائے
تو اس کا مستقبل کیا ہوتا ہے؟ 40 to 50% ایسی گاڑیاں ہیں جو کہ ہم ان کی ریئل آئیڈینٹی تک نہیں پہنچ پاتے، ان کی اوریجنل رجسٹریشن نمبر، انجن نمبر، چیسز نمبر، وہاں تک ہم نہیں پہنچ پاتے، جس کا بینیفٹ الٹیمیٹلی جو ہے کرمنلز کو پہنچتا ہے، اور انفارچونیٹلی جو وکٹم ہے اس کو کوئی ریلیف نہیں مل پاتا۔ پولیس کے اعداد و شمار خطرناک ہیں اور ان کی سنگینی بعض شہریوں کے تجربات سے مزید ہو جاتی ہے، جنہوں نے گاڑی واپس ملنے کے بعد مقدمات ہی درج نہیں کرائے، یعنی جرم پولیس کے ریکارڈ پر تو آ گیا مگر اس سے آگے نہ جا سکا۔ گلف مارکیٹ سے گاڑی چوری ہوئی ہے اور اسی ٹائم جو ہے وہ میں نے ٹریکر والے کو فون کیا، ٹریکر کمپنی کو فون کیا، اس نے مجھے گاڑی لوکیٹ کیا ہے کہ گاڑی آپ کی گزری روڈ پر موجود ہے اس ٹائم۔ اچھا، جیسے ہی انہوں نے مجھ سے بائک چھینی تو چھین کر جیسے ہی وہ جا رہے تھے تو میں نے ایک اپنی بائک میں ایک ڈیوائس لگایا ہوا تھا، سیکورٹی ڈیوائس، اس کے رینج کا مجھے علم تھا، اندازہ تھا۔ جیسے ہی انہوں نے بائک میرے سے چھین کر وہ آگے گئے، اندازاً میں نے اس بٹن کو سوئچ کر دیا اور میں وہاں سے نکل گیا، اور تھوڑے سے ہی مختصراً عرصے کے مطلب ٹائم کے بعد تقریباً 15 سے 20 منٹ بعد میں جب پولیس اسٹیشن پہ کمپلین کرنے جا ہی رہا تھا تو میں نے وہ بائک راستے میں دیکھی کہ وہ کھڑی ہوئی تھی کہیں پہ۔ نہیں، میں نے FIR درج نہیں کروائی تھی، میں نے صرف فون پہ ان کو کمپلین کی تھی کہ میری گاڑی جو ہے وہ سنیچ ہوئی ہے۔ یوں تو شاید ہی کوئی گھنٹہ ایسا ہو جس میں شہر سے کوئی گاڑی چوری یا چھینی نہ گئی ہو، مگر دوپہر 2 سے 3 بجے کا وقت اور رات 9 سے 10 بجے کے عرصے میں شہر میں سب سے زیادہ وارداتیں رونما ہوتی ہیں۔ ٹریکر، جدید لاکنگ سسٹم، پولیس کی کارروائیوں اور ملزمان کو ملنے والی سزاؤں سے زیادہ اہم عام شہری کی جانب سے کی جانے والی احتیاط ہے۔ 70 روپے میں ملنے والا یہ تالا اسٹیئرنگ راڈ اور موٹر سائیکل میں لگائے جانے سے گاڑی چوری ہونے سے تو بچائی جا سکتی ہے۔ پولیس کی تفتیش اور CPLC کی تحقیق بتاتی ہے کہ چھینی جانے والی زیادہ تر گاڑیاں واردات کے لیے یا CNG کٹ نکالنے کے لیے چھینی جاتی ہیں، جبکہ منظم کار لفٹر گاڑی کو چوری کرنے کو فوقیت دیتا ہے۔